حاضرین مجلس، سامعین اکرام اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی میری انتہائی معزز مسلمان بہنوں، آج یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہم نے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے کی، انہیں اللہ کریم اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح ہر مذہب میں، ہر دین میں اپنی اپنی تہواریں ہوتی ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، تو اسی طرح مسلمانوں کی بھی سال میں 2 تہواریں یعنی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ان عیدوں کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے بعد ہوا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینے والے اپنے رواج کے مطابق 2 تہواریں منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے پوچھا، ما ہذان الیومان، کیا ہے یہ 2 دن؟ ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں کے اندر تہوار منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، خیرا منہما، جو ان 2 دنوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ اور جیسے کہ آج عید الفطر کا دن ہے، ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیں کہ اسلام میں جو تہوار منائی جاتی ہے
تو وہ کسی بڑی عبادت کے شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہے، نہ کہ کسی کے غم پر، نہ کسی حادثے پر، نہ کسی واقعے پر۔ چنانچہ عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، چونکہ رمضان المبارک کی عبادت ایک بڑی عبادت ہے، تو اس کی ادائیگی کے بعد ہم عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ اور دوسری ہماری تہوار، دوسری ہماری عید، وہ بھی ایک عظیم عبادت یعنی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اس دن کو ہم شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر مناتے ہیں۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اور پھر خصوصاً آخری عشرہ اور پھر آخری عشرہ کی طاق راتیں، اور طاق راتوں میں سے بھی جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رمضان المبارک میں بیان ہوئی ہوگی، آپ نے سنی ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر میں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور دنیا کے اندر آ کر کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، تو وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ باقاعدہ جا کر جبرائیل امین کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی ایک ایک بندے کے ساتھ آپ نے جا کر مصافحہ کرنا ہے، تو وہ باقاعدہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے، عید الفطر کی رات ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، تو اس رات کو، عید الفطر کی رات کو، آسمانوں کے اندر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ تو آسمانوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات۔ کیونکہ ہم نے جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، آج کے دن میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر اترو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ تم نے ہر گلی پر، ہر چوراہے پر، ہر راستے پر
جیسے ہمارے علاقے کے اندر یہ بنے ہر ہی بنے ہو تو بھائی فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گو کہ ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے پھر کھڑے ہو کر باقاعدہ آواز لگاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ باقاعدہ اس آواز کو سنتی ہیں، اور وہ فرشتے جو میرے اور آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمیں پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جانیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجوا الی رب کریم، او اللہ کے بندو نکلو اپنے کریم رب کی طرف. کون سا رب؟ یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم. ایسا رب جو بہت زیادہ دینے والا ہے. اگر تمہیں کچھ چاہیے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو فرشتے کہتے ہیں جا کے مانگو. اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، بڑی بڑی مانگو، وہ تمہیں بڑی سے بڑی چیزیں عطا کرنے والے ہیں. اگر گناہوں سے مغفرت چاہتے ہو، گناہگار ہو، تو پھر بھی فکر کی بات نہیں ہے. وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا. چنانچہ یہ فرشتے یہی آوازیں مجھے اور آپ کو دیں، اور ہم آج اس مسجد کے اندر پہنچے. اب چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انعام والا دن ہے، اب میرے اور آپ کی انعام کی بات آتی ہے تو اللہ کریم ہمیں کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفا عملا، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لے تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ربا اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ جو مزدوری اس نے کی ہے اس کو پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے. اللہ فرماتے اچھا یہی بات ہے تو پھر اے میرے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا. روزہ تو نہیں ہے، سارے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے روزہ ہے بھائی ختم ہے روزہ، ٹینشن فری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرشتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا. اب مزدور کون ہے بھائی؟ میں اور آپ ہیں. مزدوری دینے والا کوئی خان وڈیرا نہیں ہے،
شروع میں بتا دیا، فرشتوں نے بتا دیا کہ بھائی جس اللہ کے پاس جا رہے ہو بڑا کریم ہے اور خوب دینے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اب اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، انہوں نے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، رات کی عبادت کی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بدلے میں میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہوں۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے تو یہ نعمتیں سب اللہ ہی کی تو ہے نا۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا تو بھائی سب نعمتیں اسی کی ہو گئی ہیں۔ جس کا اللہ ہو گیا تو سب اسی کا ہو گیا سب کچھ۔ اس کے بعد پھر اللہ کریم آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہو میرے بندو سلونی، مجھ سے مانگو۔ مانگنا ہے نا انشاءاللہ، مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری بزرگی کی قسم، لا تسألون اليوم فی جمعکم لآخرتکم الا آتیتکم۔ اللہ فرماتے ہیں آج کی تاریخ میں، آج کے دن جب تم نے میرے لیے روزے رکھے، تراویح پڑھی، آج اللہ فرماتے ہیں میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن تم مجھ سے آخرت کے لیے جو بھی سوال کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، ہاں اگر تم گاڑی مانگو گے ایک سلائی دے دو، بنگلہ دے دو، اچھی نوکری دے دو، دنیا کے لیے سوال کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے اندر مصلحت دیکھوں گا کہ کس کے اندر تمہاری، اگر اس کے اندر تمہاری خیر ہوگی، بلائی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں دوں گا، اگر بلائی نہیں ہوگی تو وہ میں آپ کو۔ تو اللہ تعالی جانتے ہیں نا، ابھی میں اور آپ ایک سلائی مانگ لیں، فرض کر ایک سلائی مل جائے اور اتنی پر روڑا دا دبی آگے جا کر بھائی وہ نیچے کٹھے بھی گچ ٹے گئی، دونیاں ٹنگا پھٹ گئی ہیں، لگ پھٹ گیا، ایسی ایک سلائی چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس کو لو پھر موٹر سائیکل ہی صحیح ہے، اس کو لے بھی پھر پیدل ہی جو لیتا آدمی اختے پیدل ہی صحیح ہے۔ تو دیکھیں اللہ تو سمجھتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی تو دے دوں گا، اگر بہتری نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، اللہ فرماتے ہو میرے بندو جب تک تم میرا خیال رکھو گے نا، میری لاج رکھو گے، میرا خیال رکھو گے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارا رب ہوں۔ جب تم میرا خیال رکھو گے نا
تو دنیا کے اندر جو تم سے گناہ ہوئے ہیں، برائیاں ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر ستاری کروں گا، پردہ ڈالوں گا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ آگے بڑھ کر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا أخزيكم ولا أفزعكم بين أصحاب الحدود۔ بات کو یوں سمجھیں کہ بسا اوقات ایک بندہ ہماری بےزتی کرتا ہے نا، تنہائی میں کرتا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر میں کسی بندے سے کہوں کہ بھائی یہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا، بندہ ناراض ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، کہنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کے سامنے تم نے میری بےزتی کر دی، میرے دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، رسوائی ہو گئی میری۔ ایسا ہی ہے نا۔ دوسری مثال یوں سمجھے کہ بسا اوقات کسی سیٹھ کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ نوکری کرتے ہیں، بہت سارے نوکر ہوتے ہیں۔ اب بعض نوکر جو ہوتے ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ کامچور ہوتے ہیں۔ اب کامچوروں کو سزا ہو گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو دنیا ہے، اندھیر نگری ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو جتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے، آخر میں خان لوگ، نواب لوگ، سیٹھ لوگ اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں بھائی، اس کی بھی کوئی بےزتی کر لیتے ہیں نا، تو باقی جو کامچور ہوتے ہیں اس نال آستین بھائی اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کہ ابھی آرام ہے، کچھ نیڑے ہوں سے۔ ہوتا ہے نا بھائی، اکثر مخلص لوگوں کے ساتھ دنیا میں ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ چاپلوس قسم کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، مخلص لوگ بیچارے خوار ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب آخرت کے اندر ہم بھی ہوں گے روزہ دار بھی، تراویح پڑھنے والے بھی، اور وہ بھی ہوں گے جنہوں نے روزے کھائے ہوں گے، تراویح نہیں پڑھی ہوں گی، کافر ہوں گے۔ اب اگر ہمیں بھی اور ان دونوں کو ایک جگہ جہنم میں اللہ ڈالیں گے، سب کی تذلیل ہوگی، بےزتی ہوگی، تو اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں وہ سنا لاسن نہ، وہ ہمارے ساتھ ہنسیں گے نا، وہ بڑے روزے رکھتے تھے، وہ بڑی تراویحاں پڑھتے تھے، ہم نے تو عیاشی کی ہے، آج ہم بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم میں۔ اوے اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افزعکم بین اصحاب الحدود، اللہ کریم فرماتے ہیں میں کبھی بھی تمہارے دشمنوں کے سامنے، تمہارے دشمنوں کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی بھی تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ کتنا خیال رکھتے ہیں نا اللہ، کتنا خیال رکھتے ہیں، یقین جانے اللہ کی قسم، اللہ کتنا خیال رکھتے ہیں میرا اور آپ کا، کہ اللہ فرمائیں گے وہ میرے بندو میں تمہیں دشمنوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کروں گا۔ آگے جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے نہیں اللہ فرمائیں گے، قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، اللہ فرمائیں گے آپ لوگوں نے مجھے راضی کیا روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے نا، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی، آج میں اعلان کر دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں تم سب سے راضی ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ یوں ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمَ فِطْرِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے
تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں باہا بملائکتہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں نا بھائی، اپنے دوست یار رشتہ داروں کے سامنے اولاد نیک ہوتی ہے تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اپنی اولاد کے اوپر فخر کرتے آتے کہ بھائی اس سے ملو، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، دیکھو اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے. تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. اور میرے دوستو، آج کے دن وہ عظیم دن ہے کہ رب رحمان، کائنات کا رب، اپنے نورانی فرشتوں کے سامنے ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے میرے اور آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں. اور پھر فرشتوں سے ہی کہتے ہیں ما جزاء اجیر وفى عملا. اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، مزدور اگر کوئی مزدوری کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره. کہتے ہیں اللہ اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ جتنی اس نے مزدوری کی ہے پوری پوری اس کو مزدوری دے دی جائے. تو اس روایت کے اندر اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھاتے ہیں. کیا فرماتے اللہ؟ فوعزتی وجلالی وعلوی وارتفاع مکانی. اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علوی شان کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، 5 قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَأُجِيبَنَّكُمْ. آج کے دن تم مجھ سے جون سی دعا بھی مانگو گے نا، جو بھی دعا کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور پھر عید کے اختتام پر اللہ فرماتے ہیں ارجعوا قد غفرت لکم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی، سب کو معاف کر دیا. کوئی بابا صرف معاف ہی نہیں کیا اللہ نے، اگلی بات وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. کیا بات ہے جی. اللہ فرماتے ہو جتنے تم نے گناہ کیے نا زندگی میں معاف تو کر ہی دیا. صرف ایسے نہیں ہے کہ بھائی آپ کے گناہ ڈیلیٹ کر دیے، بھائی ختم کر دیے، فارمیٹ ہو گئے، بھائی نہیں. اللہ فرماتے ہیں مٹاؤ نہیں بھائی، یہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دو. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال فیرجعون مغفورا لهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس حال کے اندر یہ لوٹتے ہیں، عیدگاہ سے اس حال کے اندر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے ساروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو میرے عزیزو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے. اور یہ دنیا کی زندگی نوجوانوں بچوں ختم ہونے والی زندگی ہے. اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے. یہ زندگی پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا اور آج بھی کرتا ہوں. رات کو فیس بک پر میں نے دیکھا وہی نوجوان سنداڑا کے ساجد بھائی
اس کا سوٹ بنا ہوا ہے اور اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ساجد بھائی شمداڑا. اسی طرح میں اور آپ بھی کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کریں گے، کیا نہیں ہوگا، لیکن یقین جانے ایک ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے بھائی. کسی بھی ٹائم یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت کے اندر پچھتاوا ہوگا. پھر ہم اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر موقع مل جاتا، ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے. لیکن یاد رکھنا اللہ کا بھی اصول ہے اپنا. سب برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. حلیم ہے نا، حلیم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کرنے والا. میں اور آپ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسے برداشت کرتے ہیں. اگر برداشت نہ کرے نا تو یقین جانے اللہ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کے اوپر جو رینگنے والے کیڑے ہیں نا ان تک کو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برداشت کرتا ہے. لیکن اللہ کا اصول ہے کہ اب موت کا وقت آ جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت قریب آ جائے اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی اب ختم. اب موت کے تو تھوڑی سی مہلت. اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی مہلت نہیں ہے. تو یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ غنیمت سمجھنا ہے. اور زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن اپنی جگہ سے، جیسے پولیس والے پکڑتے ہیں ہمیں، آرمی والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گا. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت کے دن بھی اپنی جگہ سے کوئی قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب اللہ کو نہ دے دے. پہلی چیز کیا ہوگی؟ عن عمرہ فیما افنا. اللہ فرمائیں گے 60 سال زندگی دی، 70 سال، 80 سال کس کام کے اندر لگائی ادھر لا کے حساب دو. اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کس کام کے اندر لگائی؟ کہ اللہ بڑھاپے کے اندر تمہیں چلے کے لیے چلا گیا تھا، 4 مہینے کے لیے چلا گیا تھا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوتا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو چھوڑو، جو جوانی میں نے دی تھی نا وہ جوانی کہاں لگائی ہے؟ تو میرے دوستو، خاص کر نوجوان ساتھیوں، وقت کم ہے لیکن جوان، خاص کر جو جوانی کی توبہ ہے نا، جوانی کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے نا، وہ ایک طویل حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، جنازے ہوتے ہیں نا میدان کے اندر، گراؤنڈ کے اندر جنازے ہوتے ہیں گرمی میں، جون جولائی میں، تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھو گے 5 منٹ کھڑے ہوتے ہیں، درز گر جاتے ہیں نیچے. حالانکہ یہاں کی گرمی کون سی گرمی ہے؟ اب قیامت کے دن کی گرمی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر گناہوں کی بقدر ڈوبا ہوا ہوگا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ،
اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر. درخت نہیں ہوں گے, چبوترے نہیں ہوں گے. اوے جس طرح جنازے میں لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ والا سایہ بھی نہیں ہوگا. اب اتنی شدید گرمی ہوگی, اللہ کا عرش لگا ہوا ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا. آپ ایک سٹیج تصور کر لیں کہ سٹیج کی طرح ایک ماحول ہوگا. تو اب اللہ تعالی کو نوجوان کی عبادت اتنی پسند ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑیں گے. ان میں سے ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, ان 7 لوگوں کے اندر ایک نوجوان ہوگا, ایک جوان ہوگا, جس نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگائی. اب جب وہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ کروڑوں لوگوں میں سے اللہ اس کو آواز لگا کر دیں گے, او فلاں بندے. تو پتہ کیا کر دیں, جس طرح ہم میں سے کوئی کرتا ہے نا, میں اکثر مثال دے رہا ہوں کہ کہتا اگی دی چوکا بھی جلسہ ہوئے کھانا نا یا نوابہ دا سمجھو اسنگ کوئی تو ٹاک کے رہے چھو جڑے فلانے اتا ہوا سٹیج داتا لگی کرنے آؤ. میں اکثر آختا ہوں نا پھر اسنگ کو تھم سی کون بھائی, پھر استے نخرے جے پھر او رات جو مطلب بزارہ کو گیا جی نواب سے کو جی دے ہے تے مو گوتا ٹاک کے سٹیج دا بھائی راہ بھی چڑے بھی ملسی گڑی بھی بیٹھ سی دے بس اجمن نہ لے کم ہوئے نہ سمجھ. وہ خان کیشے یار نواب کیشے. اب یہاں دربار کس کا لگا ہوئے, اللہ کا. اور لوگ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک, جس میں اس کے تربور بھی ہیں, دشمن بھی ہیں, دوست بھی ہیں. مدد تاں سی چھے اللہ تعالیٰ اتو آواز لا سی چھے فلانے ہیں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر لگائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اسے پکاریں گے, او نوجوان جب تمہارے ہم عمر عیاشیاں کیا کرتے تھے, مستی کیا کرتے تھے, تو نے اپنی جوانی میری عبادت کے اندر لگائی. آج میں اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تم نے میرے لیے اتنی قربانی دی, آج میں تمہیں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم اس دھوپ کے اندر جلو. اللہ فرمائیں گے نکلو, آؤ اور میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. کریں گے نا نوجوان انشاءاللہ, نماز پڑھ سنے انشاءاللہ, اللہ دی عبادت کر سن. اللہ دنیا سے کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم پہ ختم. تو بہرحال میرے عزیزو, آگے شوال کا مہینہ ہے, جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو حدیث بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال, جس آدمی نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے. شوال کے کتنے روزے مسنون ہے جی؟ 6 روزے, ٹھیک ہے. اور 6 بھی پے در پہ رکھنا ضروری نہیں, یعنی ایک نال 6 دے 6 رکھنا بھی ضروری نہیں. ایک روزہ رکھے, ایک دڑا کھا کے دوبارہ روزہ رکھے. تو اس طرح اگر 6 روزے بندہ رکھ لے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کانا کا صیام دہر. روزے صرف 6 رکھے, 29 رکھیں گے نا سر, 29 6 35 36 روزے اللہ سے رہو, تو اللہ اتنا مہربان ہے, اللہ فرماتے کہ میں تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماؤں. حالانکہ تو کھاندے پیندے رہے ہو, پورا سال کھاؤ پیو, لیکن اللہ تعالیٰ رجسٹر کے اندر میرا آپ کا نام لکھ دیں گے کہ بھائی بندے نے پورے سال روزے رکھے. تو اس کی بھی کیا کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. خواتین کو بھی بتانا ہے, مرد بھی تھوڑی سی ہمت کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات کی طرف, صدقۃ الفطر ہم کیوں دیتے ہیں؟
روایت کے اندر آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من الرفث وتومۃ للمساکین، کہ سرسایہ ہم کیوں دیتے ہیں، صدقۃ الفطر کیوں دیتے ہیں؟ تو اس لیے ہم دیتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو گناہ کیے، فضول قسم کے کام کیے، ڈرامے دیکھے، لوڈو کھیلی، غیبتیں کی، قسم قسم کے گناہ کیے، تاکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ روزے تمہارے لیے بالکل صاف کر دیں بھائی، کیونکہ ان سے روزے گندے ہو گئے تھے نا، اللہ اس کو کیا کر دیتے بھائی، پاک کر دیتے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں اسلام غریب کا کتنا خیال رکھتا ہے، جگہ جگہ وہ آتے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، سنا ہے نا، یورپ کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں، بھائی جانوروں کی بھی حقوق ہیں بھائی، مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے۔ یورپ کے ہاں گیا وہ دیکھو بھائی انگریز نے بلی کو پکڑا، بھائی بلی کو پکڑے تھا اسپتال ہو کھڑے، او ہو ماشاء، انگریزوں کو دیکھو یار کتنا خیال رکھتے ہیں، بلی نے بچے کو بھی، کتے کو بھی کھڑ دیں اسپتالوں کو، خوش ہوتے ہیں لوگ، متاثر ہو جاتے ہیں نا، سارے آتے ہیں ماشاء اللہ انگریز مجھ اچھے ہیں بھائی، وہ اچھی نہیں بڑے اس کو بڑا کھوتے تھے، وہ تو دعا کوئی نہیں۔ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے آج، سب دیکھتے ہیں نا میڈیا، سوشل میڈیا، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، آج میں اور آپ یہاں مزے سے سکون چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح گھروں سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، ان کا کیا ہوا ہوگا، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تھوڑا تصور کیا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انگریزوں دی نزدیک کتی دی اور بلی دی قدر ہے، لیکن مسلمان دی قدر انہوں واسطے دعا لازمی کر دے گا، اور اللہ موقع چاہ دے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نکل سو بھی سارے نا، انشاءاللہ سارے نکل سو انشاءاللہ نا، سارے انہوں واسطے درد رکھتے ہو اپنے دل دے اندر نا، اس کو لو بغیر نہیں ہوتا۔ آج کیا ہوتا بھائی، مسلمانوں کو آتے ہیں بھائی بندوق نہیں، گڈ مسلم بن بھائی، گڈ مسلم کیا آتے ہیں، کیڑا مسلمان بنا، اچھا والا مسلمان، اچھا مسلمان کیا آتے ہیں، اس کو پچھو ہی اللہ تمہارو تے وہ آگو سبحان اللہ، اس کو کیا آتے ہیں بھائی، اچھا مسلمان۔ امریکہ کو لو بڑا بدماش کوئی ہے دنیا دے اندر، اس کو لو بڑا قاتل کوئی ہے، وہ کو آختے اس کی مثال ہوگا کہ ایک جنہ دوئے دے منہ تا تاپے مار دے رہے، اس کو آخر آتنا چاہیے چنگا جنے کو آتا منہ دستے مار دے رہے، ایسے بھی آگو آستے رہے وجہ بھئی میں اچھا بنا، مجھ بھی اکھیں بھی اترو بھی آئیں، پھر بھی ہے نا میں اچھا بنا، اتنا اچھے بھی نہیں بڑھنا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء، آخر میں آپ سے چھوڑ دینا، ٹائم پورا ہو گیا، آخری گل کر سن تاکہ بندے بھی پہنچ چکے۔ ایک گل اج یاد رکھو اس ممبر دیوتا کہ بغیر جہاد تو اس کا کوئی حل نہیں ہوئی، فلسطین دا امت مسلمہ دا بغیر جہاد تو کوئی حل نہیں۔ جب تک امت مسلمہ جہاد پر قائم تھی، جب تک امت مسلمہ کی ماؤں نے مجاہد جنے تھے، جب تک امت مسلمہ کے اندر مجاہد تھے، تب تک یہی امت مسلمہ دنیا یہود پر، دنیا نصارہ پر، ہندوؤں کے اوپر ان کا راج ہوا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے میرے اور آپ کے حکمرانوں نے، میں نے اور آپ نے موت سے نفرت کی، دنیا سے محبت کی، جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لو ترکتم الجہاد، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا، امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج میں محمد عربی کا پیغام تمہیں سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صرف فائز نہیں تھے، صرف معلم نہیں تھے، صرف شفیق نہیں تھے، میرے اور آپ کے نبی نبی السیف بھی تھے، تلوار والے نبی تھے، نبی الملاحم تھے، سخت جنگوں والے نبی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن تم نے میری یہ سنت چھوڑ دی، یاد رکھنا
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے۔ ہاں میں کہتا ہوتا ہوں اگر جہاد کے بغیر ہوتا تو محمد عربی کبھی بھی میدان میں نہ نکلتے، 23 سال میں 27 غزوات نہ لڑتے، 57 سرایا نہ لڑاتے۔ اگر جہاد کے بغیر ہوتا، امت مسلمہ کے نوجوانوں، کوئی مجھے گولی مارتا ہے مار دے، مجھے رب کی قسم میں اپنے نوجوانوں کو اس طرح، امت مسلمہ کو اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ اگر جہاد کے بغیر ہوتا، جہاد وہ اہم فریضہ ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے۔ کیا میری اور آپ کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے بہتر ہے؟ جہاد وہ اہم فریضہ ہے جس کے لیے محمد عربی نے غزوہ احد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروائے۔ جہاد وہ اہم فریضہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے 17 ٹکڑے کروائے۔ جہاد وہ اہم فریضہ ہے جس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر طیار نے ایک نہیں اپنے دونوں بازو اللہ کے راہ میں قربان کر دیے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ کریں گے نا، مجاہد و امت بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر موقع ملے گا فلسطین والوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، ہم اپنے ان بے حس، ان بے غیرت حکمرانوں سے بیزار ہے۔ آج اگر ہمیں موقع ملے گا تو دنیا بھی تماشے دیکھ لے گی کہ ہم کس طرح مسجد اقصی کو چھوڑاتے ہیں اور کس طرح اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی بچیوں کا ہم انتقام لیتے ہیں۔ لے گے نا انشاءاللہ؟ سب انشاءاللہ امت مسلمہ کے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ؟ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اپنی جان بھی ہم اس کے لیے دیں گے، اپنا مال بھی انشاءاللہ دیں گے۔ یہ تبصرہ میں ضروری سمجھتا تھا، وقت لینے کے لیے معذرت۔ ابھی آخر میں نماز کا طریقہ، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب۔ الفاظ آپ کو نہیں آتے تو بھلے نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے اس امام کے معاذ زائد 6 تکبیروں کے، 6 تکبیریں زیادہ ہونی ہیں نا، سارے کو پتہ ہے نا۔ بس اس ذہن دے اندر ہوئے کہ 6 تکبیریں تھے، امام پیچھے ہی کھلتے دیو گا نا، کار ہونا ٹاکے پہ ہونا امام پیچھے ہی ہے، بس یہ تو سے ذہن بھی ہے 6 زائد تکبیریں بھی ہیں، تو عیدی دی نماز بھی ہے، سارے کو پتہ عیدی دی نماز ہی ہے نا۔ تو بس اللہ اکبر کر کے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کر کے امام سبحانک اللہم پڑھے گا، پوری ثنا پڑھ کے اس کے بعد پھر امام کیا کہے گا، الحمد شروع کرنے کو لو پہلے امام کیا کہے گا، اللہ اکبر، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، ٹھیک ہے، دوبارہ اللہ اکبر پھر چھوڑ دینے، تیسری بار پھر اللہ اکبر، پھر آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، ہاتھ چھوڑ دینے، ٹھیک ہے، چھوڑ دینے نہیں، تیسری مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ دینے، ٹھیک ہے۔ پھر امام سورت پڑھسی، اگر پھر الحمد پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس طرح 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت کے اندر اٹھے گا، دوسری رکعت کے اندر اٹھے گا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کرے گا تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھانے، ٹھیک ہے، دوبارہ اللہ اکبر، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر، اب چوتھی دفعہ پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ نے رکوع کے اندر چلے جانے۔ اگر نخواستہ غلط ہو گیا مڑ کو لو، ٹھیک ہے، میں تل ہوں گے تھے پھر یہ نہ ہو کہ تسے آپ ہونا جب تک ایسا ہوتا نہیں کہ چھوڑ سنا، ٹھیک ہے، تو تسے بھی پیچھے تل ہی ہو جلیو، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ ساوا جو ہوتا ہے وہ کثرت مجمع کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بھائی، ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ پہلے نماز پڑھیں گے اور بغیر اقامت کے، بغیر اذان کے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، دعا کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا، اور خطبے کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ آخر میں قنوت نازلہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرے خطبے کے آخر میں آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، آمین آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بس صفیں بنا لیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر خطبہ۔